علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، ہماری گفتگو لفظ الہ کا معنی اور مفہوم کے موضوع پر جاری و ساری ہے۔ آج امید ہے کہ آخری گفتگو ہوگی اس موضوع پر۔ گزشتہ جمعہ سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر 4-5 جو آیات ہیں ان کے بارے گفتگو شروع کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ امت کو خطاب کیجئے اور اپنے اللہ کا تعارف کروائیے۔ چنانچہ الفاظ تو وحی الہی ہیں، زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جو قیامت تک آنے والی امت آپ کی زبان مبارک کی برکت سے نکالتی رہے گی۔ پہلی آیت نمبر 60 عرض کی جا چکی تھی۔ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ امن جعل الارض قرارا، اے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح، امن جعل الارض قرارا، بھلا کون سی وہ طاقت اور ذات ہے جس نے زمین کو بسنے کی جگہ بنایا، رہنے کی، گزر بسر کرنے کی یہ جگہ کس نے بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس زمین کے بیچوں بیچ میں دریا کس نے نکال دیے؟ دریا نکالے، ندیاں نکالی، نہریں نکالی، کھالے نکالے۔ ہاں جی، ایک تو ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں نہریا، آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے نالے وہاں اپنے حکم سے بنائے ہوئے ہیں کہ آدمی دھنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے کس خوبصورتی کے ساتھ وہ نالے پانی دائیں بائیں سے ان نالوں کے ذریعے سے پھر آگے بڑے نالے میں، پھر وہاں سے دریا میں، پھر وہاں سے سمندر میں، یہ کیا نظام اور سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب کبھی وہ نالے بپھر کر دائیں بائیں آبادی کا رخ کرتے ہیں تو آبادیوں کی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور اگر وہ اپنے راستوں میں رہتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اور بپھرتے کب ہیں؟ یہ بھی آج سوشل میڈیا کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ قدرتی راستوں جو اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان پر قبضہ کرتی ہے مخلوق، لوگ اس پر قبضہ کر کے اس پر گھر بنا لیتے ہیں، ہوٹل بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ تباہی کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جتنے یہ سوات کی طرف، چترال کی طرف، ادھر آپ دیکھیں یہ جو پیچھے سیلاب آیا، وہ سارا دریائی جگہ قبضہ کر کے جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں آیا، لاہور میں آیا، راوی کی جگہ جو قبضہ شدہ تھی وہیں آیا، ارد گرد کہیں نہیں آیا، شاید کوئی ایک آدھ ہو۔ تو جب ان راستوں کو بند کیا جائے تو کبھی نہ کبھی وہ راستے اپنا بدلہ خود لیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ ہلے نہ، ادھر ادھر نہ ہو۔ اور اس کا نظارہ آپ کبھی جائیں مری، پھر آگے کشمیر کی طرف، آگے پہاڑوں کی طرف، ہاں جی، ادھر چترال، ادھر سوات اور
سکردو اور گلگت بلتستان ان علاقوں کا سیر کریں، پھر پتہ چلے کتنے کتنے بڑے پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون سی ایسی طاقت اور ذات ہے جس نے دو سمندروں، دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی ہے جو دو سمندروں اور دریاؤں کے الگ الگ رنگ کے پانی کو دور تک ملنے نہیں دیتی۔ یہ رکاوٹ سمندروں میں تو ہے ہی، قرآن کریم میں بھی آتا ہے بات، دریاؤں کے اندر بھی۔ آپ مظفر آباد اگر جائیں، کہیں جانا ہو تو دومیل پل کو کراس کریں یا دومیل پل کے اوپر کھڑے ہو کر دریائے جیلم جو آ رہا ہے ادھر گڑی دوپٹے کی طرف سے، دریائے نیلم آ رہا ہے مظفر آباد شہر کی طرف سے، دونوں کا پانی الگ ہے، ایک ہے مٹیالے رنگ کا، دوسرا ہے گرین کلر، صاف بالکل شفاف، دونوں ایسے جا رہے ہیں، دور تک آگے جا کر ملتے ہیں۔ راستے میں ایک کاران ناغان کی طرف سے بالکل سرخ کلر کا پانی، چھوٹا نالا اسی دریائے جیلم کے اندر، نیلم جیلم جب ملتے ہیں پھر آگے جا کر یہ ایک بن جاتا ہے جیلم، نیلم پھر ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں وہ ریڈ کلر کا جو پانی اوپر سے آتا ہے لال کلر کا، وہ دور تک ایک سائڈ سے ہی ہو کے جاتا ہے، نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے، ایک آڑ اللہ نے رکھ دیا، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، دو پانی ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا وہ پردہ ہے جو اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا الہ ہے جس نے یہ تمام کیے ہوں؟ سب کہیں یقیناً نہیں ہے، اونچی کہیں یقیناً نہیں ہے۔ جب بھی میں یہ لفظ کہوں نا 4-5 مرتبہ آئے گا، آپ نے خود بہت کہنا ہے یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ایسی طاقتوں کا مالک۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ الہ وہ ہے جو زمین کو پیدا کر کے پھر اسے قائم رکھے، برقرار رکھے، جو پانی کے دریاؤں اور پہاڑوں کے بنانا والا ہو پھر انہیں قائم اور دائم رکھے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کی ذات وہ ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے رسک کے نہیں، ٹلے نہیں، بلکہ جامد ہیں، کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، رسک جائیں، ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو انہیں تھام سکے، جو انہیں اپنی جگہ پہ قابو رکھ سکے۔ یہ زلزلے آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے زمین، ہاں جی، ایک طرف دوسری ایک طرف ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی پھر اس وقت ان زمینوں کو پکڑ نہیں سکتا، ہاں جی، کوئی جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ دعائیں اور چیز ہیں، دعا کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، کوئی عام بندہ ہے، والدین ہے، کوئی بھی ہے، اللہ سے ہی کرتا ہے، اور طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی ایسی طاقت ہے جو پھر یہ کام کر سکے، تھام سکے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 62 سورہ نمل کی 20ویں پارے کی 3ری آیت، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون سی ایسی ذات ہے جو مجبور اور بے قرار کی سنتا ہے؟ کہیں اللہ۔ جب وہ اس کو پکارتے ہیں تو وہ اس کی سنتا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنا رکھا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب کریم، اے مخاطب قرآن، آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان کفار سے، ان مشرکوں سے، ان سے پوچھئے تو صحیح، من خلق السماوات والارض، آپ اگر ان سے پوچھیں، ہاں جی، ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں اگر کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا فرمایا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
تو یہ ضرور بالضرور تاکید در تاکید ہے، پہلے لام تاکید باب نون ثقیلہ تاکید کا پختگی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر اور مشرک بھی کہیں گے کہ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کافر مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے۔ محبوب پاک نے آ کر بتایا بھائی اللہ بھی نہیں، اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے اگر پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل، پھر اللہ فرماتے ہیں محبوب پاک جب یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر آپ ان سے پوچھئے تو صحیح اور آئیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ پھر تم اس اللہ کو جو زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہے اس کو چھوڑ کر پھر ان ہستیوں کو کیوں پکارتے ہو، کیوں ان کے نام کی مدد مانگتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا تمہاری یہ معبود ہستیاں اس تکلیف کو مجھ سے دور کریں گی؟ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں پھر تمہاری وہ محبوب ہستیاں، وہ بزرگ اور جو ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا وہ میری اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں جو اللہ نے مجھے پہنچائی ہے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر رحمت فرمائے، نظر رحمت کرے، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ اس کی رحمت اس سے یعنی اس کی رحمت میری طرف آنے سے وہ روک سکتے ہیں؟ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اونچی کہیں حسبی اللہ، اور اونچی کہیں اسے اپنا ورد بنایا کریں، چلتے پھرتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح 11ویں پارے کے اندر سورہ برات کی جو آخری آیات ہیں جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور کیا کچھ آپ کی جو ہے نا وہ صفات بیان فرمائی، وہاں بھی آخری آیت میں یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیریں، آپ جیسی ہستی کی بات نہ مانیں، یہ بدبخت اپنا خود بیڑا غرق کریں گے آپ جیسی ہستی کے سچے غلام نہ ہونے کی وجہ سے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تم مانو گے تمہارا نفع، نہیں مانو گے تو جاؤ، اللہ خود تمہیں پوچھ لے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ فرما دیں مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ، پھر پوری مخلوق جو اللہ کے محبوب کی سچی غلامی میں آئے پھر فرما دیا علیہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وہی ہستی ہے جس پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو صدق دل سے ماننے والے، آپ کی تعلیمات آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والوں پھر اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں۔ یہ دین اسلام جنتریوں کا دین نہیں ہے، قصے کہانی اور لطیفوں کا دین نہیں ہے، ہاں جی یہ یعنی وہ گھڑی ہوئی کرامات اور معجزات کا دین نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ ان پر مشتمل ہے۔ جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ آپ یاسین پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے آپ توجہ سے سنیں، پھر گھر جا کر پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اس نیت پر الہ بنا لیا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، کہ وہ ان کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی مشکلیں حل کریں گے، ان کی حاجات پوری کریں گے۔ اس لیے یہ لوگ غیر اللہ کو اپنا الہ بناتے ہیں۔ تو یہاں الہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، پتھروں کے لیے نہیں، بتوں کے لیے نہیں۔ جو اللہ کی ہستیاں ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مانا کرتے تھے،
یہاں لفظ الہ مشکل کشائی اور حاجت روائی اور مدد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، واللہ کو چھوڑ کر اس لیے ان کو مشکل کشا حاجت روا یہ بناتے ہیں کہ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں، تاکہ ان کی مشکلات دور کریں، ان کی حاجت روائی کریں۔ آج کے دور کے اندر بھی بیچارے سادہ لوگ مسلمان جنہیں اپنی کیا اس کو کہیں گے تجارت چمکانے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، نظر و نیازیں لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، وہ آج بھی یہی غیر اللہ کو پکارتے ہوئے ایسے ہی کہتے ہیں ہاں جی، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، شعر لکھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، امداد کن از بند رب آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ آپ شیخ عبدالقادر جانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تو پڑھیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، فتوح الغیب پڑھیں، غنیت الطالبین پڑھیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی تعلیمات وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں اور ہم کس طرف۔ اسی طرح کسی نے لکھا ہے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو سب کچھ حاصل ہے یا غوث، اے پیران پیر وہ سارے اختیارات اللہ سے حبیب کریم کو اور محبوب کریم سے آپ کو حاصل ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف، یہ اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ اللہ تمام تر اختیارات کا مالک ہے، اور جو اس نے اپنے کرم اور فضل سے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات کے برعکس ہے یہ تمام عقیدے۔ اللہ کو اس کی شان کے مطابق مانیں، اس کی شان کے مطابق اس کو اللہ سمجھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا، جو ان کی شان ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 75 میں 74 تو بتایا کہ وہ اس لیے ان کو اپنا مددگار بناتے ہیں تاکہ وہ ان سے وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے 75 نمبر آیت میں 75 لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان لوگوں کے لیے ایک فریق مخالف کے طور پر ہمارے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پچھلے جمعے میں بتایا تھا نا کہ جن کی آج یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کے نام کے یہ نعرے لگاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور جھک کر ان سے انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا ہمیں سجدے کریں، ہمارے سامنے جھکیں، ہمارے ناموں کی نظر و نیازیں دیں، وہ انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ان آیات سے واضح ہوا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ الہ کے لفظ، الہ کا لفظ ان ہستیوں کے لیے استعمال کرتے تھے جنہیں وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کو پکارتے تھے۔ قرآن نے آ کر ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کی اور بتایا لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی مشکلیں دور کرنے والا، کوئی حاجت روائی کرنے والا، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں فرمایا لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اے میرے حبیب اللہ کے سوا دوسرے کسی الہ کو مت پکارنا۔ حالانکہ محبوب کریم نے تو ساری زندگی نہیں پکارا، تو پھر کیوں آپ سے اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا لا تدعو مع اللہ، مخاطب کا صیغہ ہے امت کو بتانے کے لیے۔ اے امت اپنے پیارے حبیب کے نقش قدم پر چلنا، اے امت اپنے پیارے حبیب کے راستے پر چلنا، وہ حبیب جس کو کفار مکہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، یہ جو آپ کلمہ لے کر آئے ہیں اس نے فساد ڈال دیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہم تھوڑا کمپرومائز نہ کر لیں، ہم تھوڑا سا کر لیں کیا؟ سورہ انعام کے دوسرے رکوع میں کہ آپ کبھی کبھار ہمارے معبودوں کو بھی تھوڑا سا ان کو بھی خوش کر دیا کریں، ہم بھی آپ کے اللہ کو پکاریں گے، ہم بھی آپ کے اللہ کو جو ہے وہ ان کی عبادت کریں گے، کبھی کبھی آپ بھی آ جائے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ انہیں اعلان کر دیجئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، قل لا اشہد، میں کبھی یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، اننی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شریکوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بھلا اللہ کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کمپرومائز بھلا کر سکتا ہے؟ فرمایا محبوب پاک، وہ ایک الگ ہے، پھر لمبی بات ہو جائے گی، یہ رہ جائے گا۔ ہم نے فرمایا کہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ سورہ کافرون بھی اسی پر ہے، پوری سورت۔ تو فرمایا کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اے محبوب پاک اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کی عبادت نہ کیجئے گا، اس کو نہ پکاریے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں، اس کے سوا کوئی مدد کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، ما وراء الاسباب۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57، 56 اور 7 میں فرمایا قل، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، لوگو اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو تم معبود مانتے ہو ذرا انہیں پکار کر تو دیکھو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہی نہیں ہے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اسے بدل سکتے۔ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو یہ سنیں توجہ کے ساتھ، اولئک الذین یدعون، یہ مشرک لوگ، یہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اپنی کرنی والی سرکار مانتے ہیں، نظر و نیازیں ان کے نام کی دیتے ہیں، انہیں مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، یدعون، جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان بزرگوں اور ہستیوں کا اپنا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب تک، اپنے اللہ تک پہنچنے کا خود ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ تو خود اللہ کے حضور جھکتے ہیں، وہ تو اپنے مریدوں کو، اپنے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیمات دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ رستم کے دربار میں صحابی نے کہا تھا کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں، ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو لوگوں کے سامنے جھکنے سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں کہ لوگوں بندے کے سامنے نہیں جھکنا، بندے کے خالق کے سامنے جھکنا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جو پیدا ہوتے بھی محتاج ہے، مرتے وقت بھی محتاج ہے، وہ ما وراء الاسباب کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، یہ ولی ہیں، یہ تو خود اللہ کے حضور، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کا قرب تلاش کرتی ہیں۔ یہاں وسیلہ سے مراد قرب ہے، یہ ہمارا اردو والا نہیں ہے، عربی قرب، اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تو خود ایہم اقرب، وہ اس حال میں مگن رہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کہ کون ہم میں سے عبادت کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں پہل کرے۔ ایہم اقرب، وہ تو خود صبح و شام دوپہر کوشاں رہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کے قریب زیادہ ہو، کون پہل کرے اللہ کی قربت کا۔ تو بھلا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں بھی قرب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگ ہستیاں تو خود اللہ کا قرب تلاش کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پوری کائنات میں صرف آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی کے بارے میں حکم جاری فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ چورن بیچنے کے لیے، لوگوں کا مال سمیٹنے کے لیے، بس لے کے جاؤں گا تانوں نال جنت، بھائی خود بھی جاؤ گے کہ نہیں اس کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کی امید، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ سے پوچھا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، حالانکہ جنت تو بنائی آپ کے لیے گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین کو دین کے مطابق سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق سمجھیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک کان محذورا،
لوگوں سن لو، آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ اور یہ بزرگ ہستیاں اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اس کے عذاب سے ڈرتی ہیں، اس کی ناراضی سے ڈرتی ہیں، تو یہ بھلا کیسے کسی کو اپنی عبادت کا کہیں گی؟ اسی طرح میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، وہ اس کے تقرب کا راستہ تلاش کرنے والی ہستیاں ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم پورا اٹھا کر دیکھیں، کئی انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے جس میں ہر نبی نے اپنی ہر مشکل کے اندر صرف اور صرف کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہنے کے بعد ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ زکریا علیہ السلام 120 سال عمر تک پہنچنے کے بعد ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بیوی بوڑھی ہو گئی، اولاد کی ضرورت ہے، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، تجھے تو اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہو لا یستغاث بی، لوگوں مجھ سے طلب مدد مت کرنا، انما یغاث باللہ، بے شک مدد تو اللہ سے طلب کیا کرو، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں جا کر، قرآن کے سورہ بقرہ کی دوسرا رکوع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی تفسیر کے اندر حدیث مبارکہ لائی ہے انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے، ایک صحابی آئے، آپ نے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے فرمایا غصے میں سختی کے ساتھ، آپ نے مجھے اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا، اتجعل للہ ندا، آپ نے مجھے اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ خبردار ایسے نہیں کہنا، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے، پھر بعد حدیث مبارکہ میں آ کے پھر بعد میں کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا ہے۔ چاہت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی چاہت ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور بھلا کیسی مخلوق ہے اپنے اللہ کی بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ ساڑھی اللہ سنتا نہیں، تو اڈی موڑتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور مجھے پکار کر تو دیکھو میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ اچھا نہیں اللہ سامنے تیری گل تے یقین ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ پکار کر کہتا ہے وقال ربکم ادعونی، میرا بندہ مجھے پکار کر تو دیکھے، مجھ سے دعا مانگ کر تو دیکھو میں اس کی بات کو کیسے پورا کرتا ہوں۔ کہنا نہیں جی ساڑھی اللہ سنتا ہی نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ سے نہیں مانگے گا وہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہے، اس لیے اپنے اللہ سے نہیں مانگتا۔ دعا اور چیز ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، والدین سے دعا کہیں، بزرگوں سے کہیں، اولیاء سے کہیں جی آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ سے یقین ہی نہیں ہے۔ آپ یوں نہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ اللہ کے ولی، آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیے گا، یہ دعا یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، سیدنا عمر فاروق اجازت مانگ رہے عمرے کی، اور آپ فرماتے ہیں اے عمر عمرے کے لیے جا رہے ہو، لا تنسا، مت بھولنا اپنی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو۔ محبوب کریم فرما رہے ہیں سیدنا عمر فاروق کو کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ یہ تو دعا ایک عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، بلکہ دعا ہے عبادت۔ لیکن یہ سوچ کر کہ ہماری اللہ سنتا ہی نہیں، تمہاری موڑتا ہی نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ جس کی چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے۔ کتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ سے التجا کی نہیں پوری ہوئی، اور بعض 40 سال بعد پوری ہوئی۔ وہ اللہ ہے، اسے اللہ ہی جانیے، اسے اللہ ہی مانیے، اس کی مخلوق کا اس پر زور نہیں ہے۔ وہ اپنے فضل سے جسے چاہے قبول فرما لے، یا جس کے لیے خود اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کی قبول کروں گا، وہ اللہ اپنی مرضی سے لے لے، وہ قادر مطلق ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بھائیوں میں تمہاری سنوں گا،
مانگ کر دے. دیکھو ہم نے اللہ کو اس کا مقام دیا ہی نہیں, در بدر ٹھوکرے کھاتے رہے ساری زندگی. آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور بحری اندھیرے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے. ومن یرسل الرِّیاحَ, یہ ہمیں نہیں اس بات کی سمجھ, یہ جو لوگ لمبے سفر کرتے ہیں نا اندھیری راتوں میں, یہ چاند کی سمت پہ ان کو پتہ ہے. ہم تو چونکہ بجلی میں پیدا ہوئے, بجلی میں ہی سارا, ہمیں کیا پتہ. یا پہلے ادوار کے اندر جب بجلیاں یہ نہیں ہوتی تھی, پھر لوگ جو سفر کرتے تھے وہ سمت کیسے معلوم کرتے تھے, یہ ان سے دادا پردادوں سے پوچھیں, پھر وہ بتائیں گے اس کی کتنی اہمیت ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور کون ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے جو تمہیں بارش برسنے کی خوشخبری دیتی ہے. ہوا چل گئی, آج بارش ہونی ہے, یہ خوشخبریاں دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یار ستے ہو, میں نے کہا بولے یقیناً کوئی نہیں ہے. یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے کہ اللہ کی شان کو آپ بیان کر رہے ہیں اپنی زبان سے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا 64 میں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق فراہم کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ ماشاءاللہ, یقیناً اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق اور الہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قل, اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لوگوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کرنے والی سرکار, اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے, تو ہاتوا برہانکم, پھر لاؤ دلیل لاؤ کوئی. یہ چٹکلے اور یہ ڈھگوسلے اور یہ اندازے اور یہ اٹکل, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دلیل لاؤ جیسے اللہ دلیل دے رہا ہے ایسے. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے. سورہ فاطر کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, ہے کوئی خالق و مالک اللہ کے سوا جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے جو رزق دینے پہ قدرت رکھتا ہے بغیر اسباب کے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ, لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو, لا یملکون لکم رزقا, وہ تمہارے لیے ذرہ برابر بھی رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق, وہ خود اپنا رزق اللہ کے ہاں سے تلاش کرتے ہیں. وہ خود اپنا رزق, اجے ساڑی کان پیچھے انہاں دی ٹیک اٹھ گئی تے اسی تے گئے مر گئے. وہ لاکھوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ان بھوکے ننگوں کو اپنی کنڈ کے پیچھے ٹیک سمجھتے ہیں جن کی گاڑیوں کا پٹرول انہی کے پیسوں سے ڈلتا ہے. ہائے بدبختی کا عالم دیکھیں, جو خود کرتے ہی کچھ نہیں سوائے مریدین کی نذرانوں کے, ان سے مال لینے کے, اور مریدین کہتے ہیں انہیں پیچھے ساڑی ٹیک نہ ہوئے اسی دے گئے. آپ کی اللہ کی قسم اگر آپ کے نظر و نیانے اور ٹیکے ان کے پیچھے سے ہٹ جائے, وہ تو کسی مزدور کے پیچھے تانبیہ اٹھانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. بولا کریں آپ ذی عقل ذی شعور, اللہ نے سمجھ دی ہے, وہ مزدور بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. سارا دن اتھے لنگر چلتا رہتا ہے. پیسے کتوں آتے ہیں؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بولے اونچی. آپ دیتے ہیں پیسے, آپ کے پیسوں سے وہ سارے, آپ پیسے نہ دیں ہٹا دیں پھر لنگر چلائیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق, وہ تو خود اللہ کے حضور رزق کے برکی کے محتاج ہے. وَعْبُدُوهُ,
اسی کی عبادت کرو جس کے ہاتھ سب محتاج ہیں، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں اللہ کے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا امتی بن کر پھر شرک کی طرف اگر جاؤ گے تو پھر کہاں کے امتی رہو گے؟ الیہ ترجعون، اس کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اجازت دی جائے گی سفارش کرنے کی، تو میں اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوگا دنیا کے اندر۔ مشرک کی سفارش اللہ کے حبیب نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم ساری شرک کی حدیں کراس کر کے پھر بھی ہم کہیں جب محبوب کریم کے غلام ہیں ہم بخشے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی محبوب کریم نے کس طرح گزاری، کس عقیدے پہ گزاری، کس نظریے پہ گزاری؟ طائف میں جو پتھر کھائے پاؤں زخمی کیا نظریہ تھا؟ اگر کمپرومائز ہی کرنا ہوتا کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تو یہ تو اسلام مشکل ہے ہی نہیں۔ یہ تو ابو جہل پہلے دن ہی قبول کر لیتا، یار ساڑھا بھی کام چلتا رہنا، ساڑھا بھی ہاں جی گلے رکھ دینا نہ، ساڑھی بھی نظر آندیا نہ، ادھر بھی کر دینا، مسئلہ کی ہے؟ ان کو پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، ان کو پتا تھا، اس لیے کہ وہ نہیں آیا اس طرف، ورنہ کیا مشکل تھا اس کے لیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، بہت قیمتی باتیں ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے کوشش کروں گا کہ مزید بہتری کے ساتھ جو کہا سنا اس پر اللہ عمل کی توفیق دے، جنہوں نے نہیں سنا وہ شروع سے سنیں، یہ قرآن ہے، گھر جا کر خود پڑھ کر دیکھیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔